بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل، اور ہم آج جو انتہائی اہم پی ڈی ایف کو پڑھنے جا رہے ہیں جو کہ مدرسۃ القائم کی جانب سے ہم کو موصول ہوا ہے ہمیں، اور ہم یہ ٹوٹل 85 پیجز پر مشتمل ہے، اور امید ہے کہ یہ ہم 2 نشستوں میں مکمل کر لیں گے۔ عنوان ہے شب 15 شعبان کے اعمال، اور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات اس میں ہیں، اور ہم ہمیشہ سے مدرسۃ القائم کی تمام پی ڈی ایف، تمام معلومات بہت شوق سے پڑھتے ہیں، اکیلے نہیں پڑھتے، آپ سب کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ انتہائی اوتھینٹک ہوتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنی ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے شب 15 شعبان کے اعمال، اور اس میں احیائے شب نیمہ شعبان۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا، تو مولا نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، پس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہیں لوٹائے گا سوائے اس کے کہ جو گناہ سے متعلق سوال کرے۔ حوالہ ہے مفاتیح الجناں شیخ عباس قمی۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں اوپر کی ہیڈنگ کہ شب 15 شعبان نماز اور دعا و استغفار کے لیے بیدار رہنے کا ثواب۔ اس حوالے سے لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ حوالہ ہے مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی۔ پھر لکھا ہے ہیڈنگ ہے کیا آپ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس ہیڈنگ کے متعلق لکھا ہے کہ شب 15 شعبان کا بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کرے۔ امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر جائے، اپنے دائیں بائیں نظر کرے اور پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کر کے یہ کلمات کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفاتیح الجناں یہ اس کا حوالہ ہے، اور ساتھ ہی نیچے یہ بھی لکھا ہے کہ شب 15 شعبان کی مخصوص زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے مفاتیح الجناں کی طرف رجوع کیجیے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے دعائے کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ، لکھا ہے یہ مشہور و معروف دعاؤں میں سے ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین دعاؤں میں سے ایک ہے، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کی دعا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے یہ دعا کمیل بن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی، جو آپ علیہ السلام کے اصحاب خاص میں سے ہیں۔ یہ دعا شب نیمہ شعبان اور ہر شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے، جو شر دشمنان سے تحفظ، وسعت و فراوانی رزق اور گناہوں کی مغفرت کا موجب ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے مفاتیح الجناں شیخ عباس قمی۔ اور اب اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ شب 15 شعبان اپنی دعاؤں میں دنیا بھر کے مومنین و مسلمانوں، خاص طور سے پاکستان، عراق اور شام کے مومنین کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کیجیے۔ اور یہاں پر ہمیں ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے کہ میر داماد، لکھا ہے میر دال الف میم الف دال رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ 111 مرتبہ یا قاہر العدو کا ورد کرنے سے ظالم کے خلاف فوری مدد مل جاتی ہے۔ میں دہراتی ہوں کہ میر داماد سے منقول ہے کہ 111 مرتبہ یا قاہر العدو کا ورد کرنے سے ظالم کے خلاف فوری مدد آ جاتی ہے۔ پھر لکھا ہے کہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 بار اس ذکر کو پڑھنے پر تکرار کرنی چاہیے، یا قاہر العدو، یا والی الولی، یا مظہر العجائب، یا مرتضی علی۔ اور پھر اگلے صفحے پہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ نماز امام زمانہ علیہ السلام ادا کرنے کا طریقہ۔ یہ ہم مل کر
بہت شوق سے اس چیز کو جانتے ہیں کہ ہم یہ نماز کیسے ادا کریں. لکھا ہے نیت کریں کہ 2 رکعت نماز امام زمان علیہ السلام پڑھتا یا پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. تکبیرۃ الاحرام کے بعد الحمد کا سورہ پڑھنا شروع کریں اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچیں تو 100 بار اس آیت کی تکرار کریں. پھر سورہ الحمد کو مکمل کر کے ایک بار سورہ قل هو اللہ احد پڑھیں اور پھر رکوع میں 7 بار سبحان رب العظیم و بحمدہ پڑھیں اور دونوں سجدوں میں 7 بار سبحان رب العلی و بحمدہ پڑھیں. دوسری رکعت بھی بالکل اسی طرح سے پڑھیں اور تشہد و سلام پڑھ کر نماز ختم کریں. آئیے سامعین مزید جانتے ہیں. اگلے صفحے پر بہت تفصیل سے ہمیں بتایا گیا ہے. ہیڈنگ ہے شب 15 شعبان کا ایک بہترین عمل، نماز جعفر طیار رضی اللہ. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے ثواب نماز جعفر طیار، یہ ہیڈنگ ہے. اس کے ساتھ لکھا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز جعفر طیار پڑھتا ہے اور اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر اور دریا کی موجوں جتنے بھی ہوں تو خدا انہیں معاف کر دے گا. راوی کہنے لگا کہ مولا کیا یہ سب ثواب ہمارے لیے ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اور کس کے لیے ہے؟ یہ سب ثواب تمہارے ساتھ ہی مخصوص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر جمعہ یا ہر ماہ یا ہر سال اسے انجام دو گے تو خدا ان کے درمیان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. اور اب یہاں پر طریقہ نماز جعفر طیار لکھی ہے. آئیے بہت آرام ٹھہر کے میں پڑھوں گی تاکہ آپ تسلی سے سنیں اور اس کے پڑھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو. لکھا ہے طریقہ نماز جعفر طیار رضی اللہ کہ یہ 4 رکعت کی نماز ہے جو فجر کی طرح 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے. الحمد سورہ کی تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات 4 پڑھنا ہوتی ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور یعنی یہ تسبیح 15 مرتبہ رکوع سے پہلے، 10 مرتبہ رکوع میں ذکر پڑھنے کے بعد، 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر، 10 مرتبہ پہلے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد، 10 مرتبہ پہلے سجدے سے اٹھنے کے بعد، 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں ذکر پڑھنے کے بعد، پھر لکھا ہے 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد. اور اس طرح ہر رکعت میں 75 بار 75 ٹائمز تسبیحات 4 پڑھیں گے اور 4 رکعت میں کل 300 بار پڑھیں گے. اور ساتھ ہی یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک آسان طریقہ کہ اگر ان تسبیحات پڑھنے کا وقت نہ ہو یا عدد گننا مشکل ہو تو 2 رکعت کر کے نماز فجر کی طرح سے نماز جعفر طیار کی نیت سے پڑھیں اور تسبیحات 4 کو نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھ لیں. چلتے پھرتے اور کام کرتے ہوئے بھی یہ تسبیحات پڑھی جا سکتی ہیں. نماز جعفر طیار پڑھنے کا افضل ترین وقت جمعے کے روز زوال آفتاب سے پہلے ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے. سامعین یہ تمام معلومات، اتنی خوبصورت معلومات آپ تک پہنچی. آئیے آگے چلتے ہیں. اگلے صفحے پہ لکھا ہے شب 15 شعبان کے اعمال. اس میں سب سے پہلے ہیڈنگ ہے 15ویں شعبان کی رات کی فضیلت، اور اس میں پوائنٹ وائز لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے لکھا ہے روزی تقسیم ہونے کی رات، زندگی کی میعاد مقرر ہونے کی رات. پھر لکھا ہے دوسرا پوائنٹ کہ حج پر جانے والوں کے نام لکھے جانے کی رات. تیسرا پوائنٹ ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں گناہگار افراد بخشے جانے کی رات. پھر اگلا پوائنٹ ہے ملائکہ کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات، ملائکہ کے زمین مکہ پر نازل ہونے کی رات. اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ مفہوم حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد ساتھ ہی تفصیل بھی یہاں پہ لکھی ہے کہ یہ بڑی بابرکت رات ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نیمہ شعبان کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے.
بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس رات خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کرتا ہے۔ حق تعالیٰ نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لوٹائے گا سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا اور دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اب اگلا پوائنٹ یعنی اگلی ہیڈنگ ہے کہ اس رات شب بیداری کی فضیلت، آئیے مل کر جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ نماز اور دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کی جائے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی کہ جس دن لوگوں کے قلوب مردہ ہو جائیں گے۔ پھر اگلا پوائنٹ ہے، ہیڈنگ ہے کہ اس رات کی نماز، لکھا ہے 4 رکعت نماز جس کی ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے اور نماز مکمل ہونے کے بعد ایک دعا پڑھی جائے، اللہم انی الیک فقیر سے لے کر الا یقول القائلون تک پڑھنا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مفاتیح الجناح صفحہ نمبر 337۔ سامعین، یہاں پہ صرف دعا کا آغاز اور اختتام یہ الفاظ لکھے گئے ہیں اور حوالہ دے دیا گیا ہے مفاتیح الجناح صفحہ نمبر 337 پر۔ یہ پوری دعا مکمل موجود ہے جس کو آپ وہاں سے دیکھ کر پڑھ لیجئے۔ اگلا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس رات کا سب سے بہترین عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس سے مصافحہ کریں تو وہ کبھی بھی اس رات سے زیارت ترک نہ کرے۔ اور مختصر زیارت لکھیے یہاں پر کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ، سلام ہو آپ پر اور اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکتیں ہوں۔ اور اس کے بعد سامعین اگلا صفحہ یہاں پر آ گیا جہاں پہ لکھا ہے کہ شب 15 شعبان کے اعمال، یہ ہیڈنگ ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ زیارت، اب تفصیلات ہمیں بتائی گئی ہیں کہ زیارت امام حسین علیہ السلام برائے 15 شعبان کے الحمدللہ العلی العظیم، اور یہ صفحہ نمبر 875 پر ہے مفاتیح الجناح میں۔ یہ لکھا ہے کہ یہ ہم پڑھیں اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ زیارت وارثہ بھی ہم ضرور پڑھیں کہ زیارت وارثہ پڑھی جائے۔ اور پھر اہم دعائیں یہاں پر لکھی ہیں اور وہ تمام دعائیں جو کہ مفاتیح الجناح میں موجود ہیں اس کا صفحہ نمبر بھی دیا گیا ہے اور اس کا آغاز کا اور کہاں پہ وہ اختتام ہو رہی ہے وہ ہمیں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ آئیے میں ساتھ ساتھ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے اہم دعاؤں میں لکھا ہے اللہم بحق لیلتنا و مولودہا سے لے کر الی یا احکم الحاکمین تک، یہ مفاتیح الجناح کی صفحہ نمبر 328 سے لے کے 329 پہ آپ کو ملے گی۔ دوسرے نمبر پہ لکھا ہے اللہم انت الحی القیوم سے لے کر الی یا ارحم الراحمین تک، جو کہ ہمیں مفاتیح الجناح صفحہ نمبر 329 سے لے کے 330 تک ملے گی۔ ہمیں وہاں سے دیکھ کر پوری پڑھنی ہے۔ اور اگلا پوائنٹ جس میں لکھا ہے کہ درج ذیل تسبیحات 100 مرتبہ پڑھے تاکہ حق تعالیٰ اس کے پیچھے گناہ سارے معاف فرما دے کہ جو اس کے پچھلے گناہ ہیں اور دنیا و آخرت کی حاجات پوری فرمائے۔ اور وہ تسبیحات جو ہیں وہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، ترجمہ اللہ پاک تر ہے اور حمد اللہ ہی کی ہے، اللہ بزرگ تر ہے اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اگلے پوائنٹ میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس رات کے لیے بہترین دعا کون سی ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس رات نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد اور سورہ توحید پڑھے۔ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد
33 टाइम्स यानी 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर कहे और उसके बाद ये दुआ पढ़े। सामईन, यहाँ पर ये जो दुआ है ये मफातिहुल जिना के सफ़ा नंबर 331 से लेकर 334 तक है। तो यहाँ पर उसका आगाज़ और उसका इख्तिताम जिस जुमले से है वो यहाँ पर आपको गाइड किया गया है। मैं पढ़ती हूँ। या मन इलैहि मलजा अल इबादु फिल मुहिम्मात से लेकर इला ला बशैन हुवा आज़मु मिनका, यहाँ तक पढ़ना है, जो कि मफातिहुल जिना सफ़ा नंबर 331 से 334 तक है। फिर लिखा है कि जब ये दुआ मुकम्मल कर लें फिर सजदे में जाकर 20 मरतबा या रब, 7 मरतबा या अल्लाह, 7 मरतबा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, 10 मरतबा माशा अल्लाह और 10 मरतबा ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहे। फिर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें और उसके बाद अपनी हाजात तलब करें। कसम बखुदा कि अगर किसी की हाजात बारिश के कतरों जितनी भी हों तो भी अल्लाह ताला उसे अपने वसी फजल करम और इस अमल की बरकत से वो तमाम हाजात बरलाएगा। और यहाँ पर लिखा है, बाकी मज़ीद पॉइंट जो हैं वो भी हम साथ साथ पढ़ रहे हैं कि उस रात के हवाले से कि सदका देना। फिर लिखा है अजीज़ व अकारिब से माफ़ी मांगना, गुनाहों से तौबा करना, लोगों को मुआफ़ करना, किसी मोमिन की परेशानी को दूर करना, दुआए कुमैल पढ़ना, नमाज जाफ़र तैयार पढ़ना, दुआए नुदबा पढ़ना, ज़ियारत आले यासीन पढ़ना, अपने क़ज़ाजात को अंजाम देना, इमाम अलैहिस्सलाम के हुजूर ये वादा करना कि ख़ुद को बहुत जल्द तब्दील कर लूँगा, कसरत से दुआए इमाम ज़माना पढ़ना, दुआए फ़रज इलाही अज़मुल बला ये पढ़ना और दुआए मंसूब ब इमाम ज़माना पढ़ना, अल्लाहुम्मा अर्ज़िक़नल तौफ़ीक़ अत्ताअत वाला पढ़ें। और साथ ही लिखा है कि नमाज इमाम ज़माना पढ़ें। ये तमाम हिदायत हमें मिल गई हैं। और अब हम अगले सफ़े की जानिब आ गए हैं जहाँ पे 15 शाबान के अमाल के हवाले से मज़ीद मालूमात हैं। लिखा है हज़रत क़ाइम अलैहिस्सलाम के हुजूर इस्तिग़ासा किया जाए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की यहाँ पे ख़ास ज़ियारत। तरीक़ाकार क्या है कि 2 रकत नमाज़ पढ़ें, सूरह हम्द के बाद कोई भी सूरा पढ़ा जा सकता है, क़िबला रुख होकर ये इस्तिग़ासा करे। अच्छा, जहाँ पे ये जो इस्तिग़ासा है ये भी मफातिहुल जिना की सफ़ा नंबर 240 से 242 तक है। इसका स्टार्ट और इसका एंड जहाँ तक है वो यहाँ पे लिखा है सलामुल्लाहिल कामिलुल ताम शामिलुल आम से लेकर इला दावती व कश्फी करबती तकले पढ़ना है और उसके बाद जो भी दुआ मांगी जाए वो इंशाअल्लाह कबूल होगी। हवाला फिर से बता देती हूँ, मफातिहुल जिन्ना सफ़ा नंबर 240 से लेकर 242 तक। और फिर साथ लिखा है कि अब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हुजूर अरीज़ा पेश करना। लिखा है कि उलमाए कराम फरमाते हैं कि ये अरीज़ा बहुत ही मुजर्रब है और इस अरीज़े की वजह से हाजात बहुत जल्द कबूल होती हैं। और यहाँ पे उस अरीज़े की का पेज बताया गया है कि जिस तरह अरीज़ा होता है कि जिसमें ऊपर दुआ लिखी होती है अरबी में और उसके बाद फिर नीचे हाजत होती है, लिखा होता है कि आप अपनी हाजत यहाँ पे वो एक रुका जिसे कहते हैं वो रुका लिखा है और उसके बाद लिखा है कि उसको अपनी हाजत लिखकर पाक मिट्टी में रखकर दरिया या गहरे कुएं में डाल दें और अरीज़ा डालते वक्त जो दुआ है वो पढ़ें कि या उस्मान अब्न सईद व या मोहम्मद अब्न उस्माना औसिला क़िस्सती इला साहिब ज़मान सलवातुल्लाहि अलैहि, और ये पढ़ना है और उसके बाद उसको पानी में डालना होता है। अच्छा, उसके बाद सामीन ये भी लिखा हुआ है कि दुआ इस्तिग़ासा जो कि हज़रत इमाम साहिबुज़्ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से है, वो दुआ इस्तिग़ासा जो कि सैयद अली ख़ान शिराज़ी ने किताब कलम तैयब काफ लाम मीम कलम तैयब में फरमाया है कि ये दुआए इस्तिग़ासा हज़रत साहिब ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि है। पहले 2 रकत नमाज पढ़ें और उसके बाद आसमान के नीचे क़िबला रुख होकर ये जो दुआ है दुआ इस्तिग़ासा वो पढ़ी जाती है। और अब
سامعین یہاں پر ہم پہنچے ہیں جس ہیڈنگ کی جانب، وہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام فرماتے ہیں نیمہ شعبان مبارک کہ میں سلسلہ اوصیاء کی آخری کڑی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے وسیلے سے میرے اہل اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 92، اور اس کے بعد لکھا ہے ہیڈنگ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں خلیفہ امت مسلمہ کے 12ویں امام علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام۔ لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی اعمال انجام دینے چاہیے جو تمہیں ہماری محبت سے قریب کریں، اور ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو تمہیں ہماری ناراضگی سے قریب کریں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے احتجاج طبرسی، اور اب آئیے اگلے صفحے کی جانب۔ لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ حوادث واقعہ میں تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ لوگ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ حوالہ ہے اکمال الدین و اتمام النعمہ اور وسائل الشیعہ جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 101۔ اور پھر اس کے بعد ہم آئیے مزید آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے سوال، ایک بڑا سا سوال ہے کہ کیا ہم امام زمانہ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں؟ اب یہاں پر پوائنٹ میں کچھ ہمیں مزید بتایا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے اگر محبت امام علیہ السلام ہے تو محب پر اس کے اثرات نظر آنا ضروری ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ محبت کرنے والوں میں صرف مانگنے کا نہیں، کچھ دینے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، اور امام علیہ السلام کو عمل صالح مطلوب ہے۔ تیسرا پوائنٹ لکھا ہے کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ اس کے کسی عمل سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو چوتھا پوائنٹ لکھا ہے محبت کو محبوب مطلوب ہوتا ہے، نہ کہ اس کے وسیلے سے فقط مال دنیا، ملازمت، کاروبار، رشتہ، صحت یا اولاد ہی مقصود ہو۔ اچھا جی، یہ تو ہم نے تمام پوائنٹ پڑھ لیے۔ اب یہاں پر اگلے صفحے میں لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں اور نہ تمہاری یاد کو بھلانے والا ہوں۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 175۔ پھر مزید اگلے صفحے پہ لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتا ہے اسے انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کے دوران تقویٰ اور نیک اخلاق اختیار کرنا چاہیے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 52۔ مزید جانتے ہیں۔ لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہمارے قائم علیہ السلام کے زمانے میں حاضر ہوں گے، جبکہ قیام سے پہلے انہوں نے ان کی اور ان سے پہلے والے ائمہ علیہ السلام کی اقتداء کی ہو اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہو۔ یہ افراد میرے دوست اور میرے نزدیک میری امت کے عزیز ترین افراد ہیں۔ حوالہ نوٹ کیجیے بہار الانوار جلد نمبر 52۔ اب لکھا ہے کہ یوسف زہرا علیہ السلام امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمانی بھائیوں میں تم میں سے جو شخص اپنے پروردگار سے خوف رکھے گا اور اپنے مال میں سے جس قدر نکالنا چاہیے نکال کر مستحقین تک پہنچاتا رہے گا، وہ شخص تاریک فتنوں اور اس کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اور وہ شخص جس کو اللہ نے چند روزہ مال عطا کیا ہے اگر اس کے نکالنے میں بخل کرے گا اور جس کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے انجام نہ دے گا تو وہ دنیا و آخرت میں محروم و ناکام رہے گا۔ حوالہ ہے احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325 اور بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 177 حصہ نمبر 8۔ چلیے مزید آگے چلتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام کا اپنے شیعوں سے خطاب۔ لکھا ہے نماز سے زیادہ شیطان کی ناک رگڑنے والی کوئی چیز نہیں، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک رگڑو۔ حوالہ ہے بہار الانوار۔ اور اب لکھا ہے کہ یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ تم لوگوں کو فراموش کرتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یقیناً تم پر مصیبتیں نازل ہوتی اور دشمن تمہیں جڑ سے ختم کر دیتے۔ حوالہ ہے احتجاج جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 اور بہار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 175 حصہ نمبر 7۔
मज़ीद आगे हम अगले सफ़े की जानिब बढ़ गए हैं। यहाँ लिखा है यूसुफ़ ज़हरा हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हमारे शिया गुनाहों से इज्तनाब करें तो अल्लाह ताला के लुत्फ़ व करम से उनका अंजाम बखैर होगा। हवाला एहतिजाज जिल्द 2 सफ़ा नंबर 325 और बिहारुल अनवार जिल्द 53 सफ़ा नंबर 177 हिस्सा नंबर 8। फिर लिखा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो हमारे माल में से कुछ भी खाए खुब्स वग़ैरह, वो अपने पेट को आतिश से भरेगा और जहन्नुम के शोलों में जलेगा। हवाला है कमालुद्दीन व तमामुन नेमत। फिर लिखा है कि आप नमाज शब, ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया क्यों नहीं पढ़ते। यहाँ पे ये सवालिया निशान है, मतलब एक सवाल दिया गया है और इस दोबारा मैं सवाल पढ़ती हूँ कि आप नमाज शब, ज़ियारत आशूरा और ज़ियारत जामिया क्यों नहीं पढ़ते। फिर इस हवाले से तफसीलात लिखी हैं कि सैयद अहमद रश्ती, रे शीन ते छोटी है, रश्ती रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सफ़र हज पर एक बार मैं इमाम असर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ हुआ। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया कि तुम नमाज नाफिला क्यों नहीं पढ़ते। फिर फरमाया नाफिला नाफिला नाफिला, यानी 3 मरतबा कहा। फिर पूछा कि तुम ज़ियारत आशूरा क्यों नहीं पढ़ते, और फिर मौला ने फरमाया आशूरा आशूरा आशूरा। और फिर लिखा है कि मौला ने फरमाया कि तुम ज़ियारत जामिया क्यों नहीं पढ़ते, और फिर फरमाया कि जामिया जामिया जामिया। और हवाला भी यहाँ पे नोट कीजिए, नजमुस साकिब सफ़ा नंबर 465 और 466। फिर लिखा है कि इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जान लो जो इस अमर यानी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर का मुंतज़िर है, उसको रोज़ा रखने वाले और नमाज़ पढ़ने वाले के जैसा सवाब मिलेगा। हवाला है उसूल काफ़ी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 222। और फिर तस्बीह खाके शिफा की एक फ़जीलत के हवाले से हम जानते हैं क्या लिखा है कि यूसुफ़ ज़हरा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस यानी कि खाके शिफा की एक फ़जीलत ये है कि अगर कोई शख्स तस्बीह पढ़ना भूल जाए मगर खाके शिफा की तस्बीह अपने हाथ में ही घुमाता रहे तो तस्बीह पढ़ने का सवाब उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा, अगरचे कोई ज़िक्र व दुआ भी ना पढ़ी जाए। सुभान अल्लाह। हवाला है एहतिजाज जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 312 और बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 53 सफ़ा नंबर 165 हिस्सा नंबर 4। फिर मज़ीद आगे हम आ गए हैं यूसुफ़ ज़हरा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ने फरमाया कि हमसे मोहब्बत का मकसद वाज़े सुन्नतों पर अमल की बुनियाद पर होना चाहिए। दोबारा पढ़ती हूँ, हमसे मोहब्बत का मकसद वाज़े सुन्नतों पर अमल की बुनियाद पर होना चाहिए। बेशक हमने तमाम ज़रूरी नसीहतें कर दी हैं, खुदा हम पर और तुम सब पर गवाह है। और हवाला नोट कीजिए, अल गैबत शेख तूसी रहमतुल्लाह सफ़ा नंबर 286। फिर हमें और आगे पढ़ना है जहाँ पर कुछ तफसीलात यूँ बयान की गई हैं कि आयतुल्लाह साफ़ी गुल पैगानी फरमाते हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का मस्जिद जमकरान से मंसूब होना क़तई व यकीनी है। और साथ ही लिखा है कि आयतुल्लाह बहजत रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुश्ताक़ान ज़ियारत हज़रत हुज्जत अलैहिस्सलाम को मस्जिद जमकरान में ज़्यादा हाजिर होना चाहिए। तो ये 2 इंतहाई खूबसूरत मैसेजेस पढ़ लिए हमने और अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लिखा है यूसुफ़ ज़हरा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम तुम लोगों के भेजे हुए अमवाल सिर्फ़ इसलिए कबूल कर लेते हैं ताकि तुम लोग इसकी वजह से पाक हो जाओ, लिहाजा जो चाहे अपना माल भेजे, जो चाहे ना भेजे, तुम लोग जो कुछ मेरे पास भेजते हो उससे कहीं बेहतर वो है कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया है। हवाला है कमालुद्दीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 484 और अल गैबत तूसी रहमतुल्लाह सफ़ा नंबर 290 हिस्सा नंबर 247। आइए आगे चलते हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान पढ़ते हैं। लिखा है गैबत के ज़माने में इम्तहान लोगों को इस तरह हिला रख देगा कि बहुत सारे इस हसास और नाजुक मोड़ पर मुंह फेर लेंगे। हवाला है गैबत नौमानी। फिर मज़ीद लिखा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला से ना किसी की रिश्तेदारी है और ना ही क़राबतदारी, जो भी मेरा इनकार करेगा वो मुझसे नहीं, उसकी राह पिसरे नूह अलैहिस्सलाम की राह है। हवाला है कमालुद्दीन व तमामुन नेमत शेख सुद्दूक
مزید آئیے آگے چلتے ہیں. یہاں پر لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کو نہ پالے اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے مددگاروں میں سے ہوگا. تفسیر برہان مکیال المکارم، یہ جو تھا میں نے آپ کو حوالہ بتایا. ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ یہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے اس کو ایک بار اور پڑھ لوں. لکھا جو شخص ہر شب جمعہ سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کرے گا وہ اس وقت تک نہ مرے گا کہ جب تک وہ امام زمانہ علیہ السلام کو نہ پالے اور وہ امام زمانہ علیہ السلام کے مددگاروں میں سے ہوگا. سبحان اللہ. حوالہ میں آپ کو بتا چکی ہوں. چلیے مزید جانتے ہیں. لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا اگر ہمارے شیعہ ایک دل اور متحد ہو کر ہمارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو وفا کرتے تو ہمارا ظہور جلد ہو جاتا. حوالہ ہے احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 325. پھر لکھا ہے کہ یوسف زہرا علیہ السلام حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدہ شکر واجب ترین مستحبات میں سے ہے. حوالہ نوٹ کیجئے احتجاج طبرسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 487. پھر لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کیونکہ انتظار امام علیہ السلام کا بھی بہت عظیم ثواب ہے. یہ ہیڈنگ ہے. اور تفصیل یہ لکھیے کہ صبح کے انتظار کے معنی یہ نہیں کہ انسان پوری رات تاریکی میں گزار دے، سردیوں میں گرمیوں کے انتظار میں سردی سے لرزتے رہیں اور اپنے کمرے کو گرم نہ کریں. غیبت امام علیہ السلام میں سچا منتظر اپنی گھر والوں کی اور معاشرے کی اصلاح کی فکر کرتا ہے. بس یہاں پر یہی لکھا تھا، مزید کچھ اور نہیں ہے. لیکن اس سے اگلے صفحے پر لکھا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا لقب قائم سن کر کھڑے ہونے کی وجہ. لکھا ہے اہل تشیع کہ ہاں یہ بات عام ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا لقب قائم پکارا جاتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر سر پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں. ایک روایت کے مطابق امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے خراسان میں کلمہ قائم کا ذکر ہوا تو آپ علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور ہاتھ سر پر رکھ کر فرمایا کہ اللہم عجل فرجہ وسہل مخرجہ، یعنی اے اللہ ان کے ظہور میں جلدی فرما اور ان کے ظہور کو آسان فرما. حوالہ ہے بہار الانوار علامہ مجلسی رحمۃ اللہ جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 3030. پھر لکھا ہے آیت اللہ تالقانی توئے الف لام قاف الف نون چھوٹیے آیت اللہ تالقانی کہتے ہیں کہ یہ حکم قیام شاید فقط احترام کی وجہ سے نہ ہو بلکہ ظہور کے لیے ایک عالمی حکومت کے لیے اور عدل و انصاف کی خاطر یہ قیام کرنے کے لیے ایک مشق ہو. حوالہ ہے خورشید مغرب محمد رضا حکیمی صفحہ نمبر 264. پھر لکھا ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق انحرافی افکار، اور یہاں پر انحرافی جو افکار ہیں ان کو پوائنٹ وائز دیا گیا ہے. کل 6 پوائنٹ دیے گئے ہیں. پہلا ہے جو کچھ کرنا ہے امام زمانہ علیہ السلام ہی نے کرنا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسرا ہے غیبت امام علیہ السلام میں کچھ خدمت امام انجام دیے بغیر ظہور کے وقت انصار امام علیہ السلام بننے کی تمنا رکھنا. تیسرا ہے غیبت امام علیہ السلام میں اپنی ذمہ داریوں کی فکر کے بجائے علامات ظہور معلوم کرتے رہنا. اور چوتھا ہے ظہور امام زمانہ علیہ السلام کو الہی احکام کے نفاذ کی کوششوں و زحمتوں کا زمانہ سمجھنے کے بجائے عیش و آرام کا زمانہ سمجھنا. اور پانچواں ہے اجتماعی ذمہ داریوں کو نظر انداز کر کے صرف چند عبادات کو انجام دے کر گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا. چھٹا اور آخری پوائنٹ ہے کہ صاحبان علم کا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں خاموشی اختیار کرنا. یہ سب کچھ ہم نے جان لیا. پھر لکھا ہے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ظہور کا وقت معین کرنے والے جھوٹے ہیں. حوالہ ہے کمال الدین و تمام النعمت اور مؤلف ہیں شیخ صدوق. چلیے مزید جانتے ہیں. لکھا ہے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام مکے میں نماز عشاء کے وقت ظہور کریں گے جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم تلوار اور پیرہن ہمراہ لیے ہوں گے
دوبارہ پڑھتی ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام مکے میں نماز عشاء کے وقت ظہور کریں گے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم، تلوار اور پیراہن ہمراہ لیے ہوں گے۔ امام علیہ السلام آواز دیں گے، اے لوگو، تمہیں خدا اور خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد دلاتا ہوں، جبکہ وہ تم پر اپنی حجت دنیا میں تمام کر چکا ہے، انبیاء بھیجے اور قرآن نازل کیا۔ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ قرار دو اور اس کے پیغمبروں کی اطاعت کرو۔ جسے قرآن نے زندہ کرنے کا کہا ہے اسے زندہ کرو، اور جسے نابود کرنے کا حکم دیا ہے اسے نابود کر دو۔ راہ ہدایت کے ساتھی بنو اور تقوی و پرہیزگاری اختیار کرو، اس لیے کہ دنیا کے فنا ہونے، زوال اور وداع کا وقت آ چکا ہے۔ میں تمہیں اللہ، رسول، کتاب عمل، باطل کی نابودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے احیاء کی دعوت دیتا ہوں۔ اس وقت آپ علیہ السلام 313 انصار کے درمیان ظہور فرمائیں گے۔ حوالہ ہے ابن حماد فتنون صفحہ نمبر 95، اور ساتھ ہی لکھا ہے ابن طاؤس رحمۃ اللہ ملاحم میم لام الف ہے میم صفحہ نمبر 64۔ تو سامعین، اب ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے اور ہم نے آدھے سے زیادہ یہ جو PDF ہے پڑھ لیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو مکمل کر لیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔